کہ اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں بطور اسپیکر بلوچستان اسمبلی 2015 سے 2018 کس طرح بلوچستان کے صوبے میں اسپیکر کے فرائض سر انجام دینا ایک منفرد تجربہ تھا. کیا وہ معاملات ہیں جو بلوچستان اسمبلی کو دیکھنے پڑتے ہیں جو شاید دوسرے صوبوں سے مختلف؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ انوائٹنگ می ان دس ویری امپورٹنٹ کانفرنس. آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ان ہیومن رائٹس کمیشن میں ان کے ساتھ کام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے بہت کام کیا, ہماری آئیڈیل خاتون ہیں. میں اپنا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں 2.5 years اسپیکر رہی. ہماری پارٹی کے اسپیکر تھے, پارٹی اختلافات کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا, تو اس کے بعد میری نامینیشن کی میری پارٹی نے. تو میں 2015 سے 2018 تک, مڈ آف 18 تک رہی. اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز اناؤنس ہوئے. جنرلی میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ انتہائی اہم عہدہ ہے اور اسمبلی کا, اور وہی پریزائڈ کرتا ہے اسمبلی کو. اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر گورنر صاحب چلے جاتے ہیں ملک سے باہر تو وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ ایز این ایکٹنگ گورنر جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے. میرے فخر امام صاحب بہترین اسپیکر رہے. ہم انہیں دیکھتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. شیلہ رضا صاحبہ 10 سال رہیں ڈپٹی اسپیکر. میں پاکستان کی تاریخ کی 75 ایئرز میں پہلی پروونشل اسپیکر ہوں کسی بھی پروونشل اسمبلی کی. سلمان صاحب نے جو کہا, یس اٹ واز ناٹ ایزی ان بلوچستان بینگ اے اسپیکر. میں کہوں گی کہ 2.5 years کی میری پولیٹیکل پارلیمانی سیاست ایک طرف, ایز اے اسپیکر میں منسٹر بھی رہی لاسٹ ٹینیور میں جو اس وقت تھی 2008 سے 2013 تک. میری وہ تمام پارلیمانی سیاست ایک طرف اور میری اسپیکرشپ کے 2.5 سال ایک طرف. اٹ واز ویری ویری ٹف. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ, میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ پریولیج نہیں لیا کہ جی میں فیمیل ہوں یا ویمن ہوں تو مجھے رعایت دی جائے. میں جینڈر ایکویلٹی کی دونوں طرف سے قائل ہوں. لیکن جب آپ فیمیل اسپیکر ہوتی ہیں اور پہلی ہوتی ہیں اور ایکسیپٹنس بھی آپ کی کم ہوتی ہے, خاص طور پہ بلوچستان میں رسپیکٹ بہت دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ بلوچستان میں بڑی رسپیکٹ دی جاتی خواتین کو, لیکن رائٹس کے مقابلے میں ایکسیپٹنس اس کے ہائی لیول کے جو ہے وہ ذرا کافی کم ہے. تو یہ چیز میں نے بڑی ایکسپیرینس کی. میری نامینیشن ہوئی اور اس کے 8 سے 10 مہینے تک مجھے میرا جو ہے وہ ایز اے اسپیکر نوٹیفائی نہیں ہو سکا. یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں اور پاکستان کے باقی صوبوں میں کافی فرق ہے. پہلے یہ کویسچن ہوا کہ جی ریزرو سیٹ کے اوپر کی خاتون جو ہے کیا وہ اسپیکر بن سکتی ہیں. ہم نے شیلہ رضا صاحبہ کا ڈپٹی اسپیکر نے ان کا حوالہ دیا کہ جی بن سکتی ہیں. پوری لاء ٹیم بیٹھی اور آئی ریئلی مطلب ایڈمائر مائی پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب. اللہ پاک کی ذات کے بعد جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ میں نے انہیں ہی اسپیکر بنانا ہے, حالانکہ ہارڈلی میں ان سے شاید ہی 2 دفعہ ملی ہوں. اور انہوں نے میرا 10 مہینے تک نوٹیفیکیشن رکا رہا. اور جب میں دوسرا کویسچن یہ تھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ کیسے اوپر بیٹھیں گی اور سارے اب مرد جو ہیں وہ نیچے بیٹھیں گے, یہ کویسچن بھی آیا. اور میں نے یہ بھی کیا کہ جب میں اسپیکر بن گئی جس طرح بھی بڑے مشکلات کے بعد, تو جب میں آتی تھی اسمبلی ہال میں تو کافی میرے ممبرز جو ہیں میرے بعد آتے تھے. مجھے شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ کیوں میرے بعد آتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ خاتون کے لیے کیسے کھڑے ہوں. تو یہ چیزیں ہم نے فیس کی. لیکن میں کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ پارٹیز ہیں, لوکل پارٹیز بھی ہیں, کولیجن گورنمنٹ اکثر بنتی ہے,
لیکن میں اپنی جماعت کے جو میرے بڑے تھے، لوگ کہتے تھے نواب سردار جو ہیں زیادہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو سچائی سے بتاؤں، نواب صاحب جتنے بھی تھے، نواب جلاوان، نواب ثناء اللہ صاحب، ہمارے جو ڈاکٹر مالک بلوچ، جنہوں نے مجھے ابھی وہ اس ورکشاپ میں آئے بھی ہوئے کانفرنس میں، انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ، جتنے پارٹی ہیڈز تھے، جمعیت کے مولانا واسع صاحب، جتنے ہیڈز تھے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں نے یہ 2.5 ایئرز اس طرح سے چیزیں کی۔ میں جو کانسٹیٹیوشنل جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، 2-3 ذمہ داریاں ہیں اس کی، اور 3rd رتبے کے حساب سے وہ گورنر، دین سی ایم اینڈ دین دا اسپیکر آتا ہے، اور اسمبلی میں سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جو کانشیسلی جو ایک اخلاقی، اس میں لکھا بھی ہے کہ وہ غیر امپارشل، جیسے فخر امام صاحب نے کہا، impartiality is very very important for the speaker. Unfortunately in Pakistan یہ چیز جو ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اسپیکر آ رہا ہے تو ہماری بات ہی مانی جائے، ہماری چیزیں کی جائیں۔ اس امپارشلٹی کو برقرار رکھنا اسپیکر کا سب سے کڑا امتحان ہے میرے خیال میں پاکستان میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس امتحان سے پھر گزرنا پڑا۔ میری اپنی ہی پارٹی کے چیف منسٹر کے خلاف، شاید ہی بلوچستان کی ہسٹری میں 2nd دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہمارے سی ایم تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور وہ میرا بہت کڑا امتحان تھا۔ اور میں جس طرح سے شیلا نے کہا، میں سچائی سے آپ کو بتا رہی ہوں، میری پارٹی لیڈرشپ نے کبھی مجھے کال نہیں کی کہ آپ یہ ڈائریکشنز نہیں دی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، نیور، فرام فیڈرل آلسو۔ اور وہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے۔ وہ تحریک تو پیش ہوئی، لیکن نواب صاحب اس سے پہلے ہی ریزائن کر گئے، اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس تھا، اور پھر سینٹ الیکشن۔ یہ بہت بڑا، یہ تھوڑا سا بلوچستان میں سچویشن اس وقت بہت مشکل ہو گئی جب میری پارٹی کے تمام ممبرز جو ہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ایک نئی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو آئی واز دا اونلی ون لیفٹ ان دا بلوچستان PMLN، اور میں نے الحمدللہ اس سارے پروسیجر کو امپارشلی چلایا۔ نیا سیٹ اپ آ گیا، نیا CM آ گیا ہمارے، اس کے بعد مجھے نئے الیکشن تک 6 منتھ تک میں بھی اسپیکر ہی رہی، میرے خلاف بھی کوئی نو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لایا کہ بہت اچھا چلا رہی ہیں۔ تو یہ اسپیکر کے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس وقت کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے شیلا نے کہا، مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی، اور لٹرلی میں بہت اپسیٹ ہوئی تھی جب اسد کیسر صاحب نے جو ہے یہ الفاظ کہے تھے، تو میرے لیے بہت بہت حیرت ہوئی تھی مجھے، کیونکہ when we take a oath as a speaker تو we are at the moment we are disconnected from our party، تو وہ کوئی اس طرح کے ریمارکس کہ جی میں پارٹی کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں، تو میں ان کو، تو میرے لیے ریئلی ایز اے، یہ نہیں کہ میں کسی ڈفرینٹ پارٹی سے ہوں، میں ہر ایک پارٹی کی رسپیکٹ کرتی ہوں، چاہے وہ کریں نہ کریں، لیکن ہمارا اپنی ایک تربیت ہے، ہماری اپنی پارٹی کی ایک ٹریننگ ہے، اور اپنی فیملی کی بھی، کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں۔ لیکن میرے لیے مجھے لٹرلی بہت افسوس ہوا تھا جب یہ سچویشن ہوئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد جب یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تھا، تو اسپیکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے امپروومنٹس کی۔ یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس اسپیکر کے اوپر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپر کہ وہ کس طرح سے نئی چیزیں بھی اسمبلی میں لا سکتا ہے۔ جب نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو ہمارے رول آف بزنس میں کوئی رول ہی نہیں تھا کہ ہم اسے کس طرح سے ایڈریس کریں۔ بہت سی چیزوں پہ ہم پھنس گئے، اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ پہ ہم تھک گئے، تو حیران ہو گئے کہ ہم کریں کیا۔
तो फिर मैं तकरीबन मोर देन 55 अमेंडमेंट्स लेके आई, न्यू रूल्स लेके आई, और मैंने अपने उसमें क्या, वरना हमें देखना पड़ता था कि सिंध को देखें कि सिंध की बड़ी ज़बरदस्त लेजिस्लेशन रही है, मैं बहुत उसको पसंद करती हूँ। शाला रज़ा साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें चलाई, दुरानी साहब ने भी, तो वो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो उसमें मैं समझती हूँ कि हमें स्पीकर का ये बेइंतहा अहम रोल है कि वो साथ साथ रूल्स में भी अमेंडमेंट्स करके मज़ीद नई नई चीज़ें लेके आए। मैंने काउंसिल ऑफ चेयरपर्सन जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, 10 साल से हमारी बलूचिस्तान की स्टैंडिंग कमेटीज़ इनएक्टिव थी, मैंने उसे एक्टिव किया और हमारे दौर में वो एक्टिव हुई, और 2.5 साल में उसने सबसे ज़्यादा काम किया, और उसमें हमारी बहुत सी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटीज़ की विमेन थी, और हमने विमेन रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है हमने बिल पास किए, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, ना सिर्फ आप NGOs के साथ अलावा हमारे बहुत से हमारे दोस्तों की, जिन्होंने हमें इस सिलसिले में सपोर्ट भी किया और गाइड भी किया। तो मैं समझती हूँ कि विमेन स्पीकर, देखें स्पीकर की तो अपनी एक चीज़ है, लेकिन विमेन स्पीकर जब आ जाती हैं दूर से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि बड़ा अच्छा एक ओहदा है, और वाइन ऑफ कोर्स ये ऐसा है, लेकिन उनसे पूछें कि वो कितनी मुश्किलात में डेली बिजनेस में भी गुजरती हैं, शाला भी जानती होंगी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमारी, जो मैं एक सजेशन भी दूंगी साथ साथ, कि जब एक सिंपल MPs आते हैं, उसके बाद अगर अचानक उन्हें स्पीकर बना दिया जाए, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर्स बना दिया जाए, तो उनकी एक स्पेशली ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ताकि जब वो इतने बड़े ओहदे पे आते हैं तो कम से कम उन्हें पता हो कि वो कहते हैं ना कि बहुत ज़ोरावर किस्म का स्पीकर होता है। आज तो उनके सामने कॉपीज़ भी उनके मुंह पे फेंकी जाती हैं। हम यूके गए, यूके में स्पीकर सिर्फ यस और नो करता था, प्राइम मिनिस्टर भी खामोश होकर बैठ जाता था। तो हमें ये कल्चर और ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे स्पीकर्स की जो एक शान है मुताबिक और उसके ओहदे की रिस्पेक्ट के मुताबिक हमें उसे चलाने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी, और मैं एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ कि आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से, कि मर गए तो फिर कहाँ ये हुस्न ज़ार ज़िंदगी, ज़ख्म दिल गहरा बहुत है मगर फिर भी जीना चाहिए। थैंक यू। हम मज़ीद कुछ सवालात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम अमजद अली ख़ान न्याजी साहब को भी दावत दें।